اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، ناظرات، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے کیا حضرت فیض عالم مخدوم امم مخدوم الاولیاء حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا آپ بھی مزارات اولیاء پر جاتے تھے؟ اگر جاتے تھے تو کیوں جاتے تھے؟ کیا مقاصد ہوتے تھے؟ تو پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ مزارات اولیاء پر جانا کوئی بری بات نہیں۔ قرآن نے واضح کہا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے ہاں جا کر دعا کی، مطلب مخصوص مقام پر جا کر دعا کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف سے ثابت ہے کہ کئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ دور دراز سے سفر کر کے ایک مقام پر جاتا ہے، وہاں جا کر وہ دعا مانگتا ہے، جی یا رب یا رب یا رب، فرمایا اگر اس کا رزق حلال نہیں ہوگا تو پھر دعا اس کی کیسے قبول ہوگی؟ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، جی مَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کا کھانا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، فرمایا پھر کیسے دعا قبول کی جائے گی؟ معلوم ہوا کہ بخاری سے ثابت ہو گیا کہ اکابر خاص مقام پر دعا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا ہنالک دعا زکریا ربہ سے، تو لہٰذا اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کے رزق حلال میں فرق ہے، کوئی اپنا معاملہ ہے، جو دعا کی شرائط ہیں، جو اجابت کی شرائط ہیں وہ نہیں پائی جا رہی، وہ کنڈیشنز اگر پائی جاتی تو پھر اس کی دعا یقیناً قبول ہوتی۔ جی اور دیکھیں کہ حدیث طبرانی کے اندر بھی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور، جب دنیاوی معاملات میں تم حیران پریشان ہو جاؤ تو پھر قبر والوں سے مدد مانگا کرو۔ یہ قرآن نے کہا ہے واضح کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فرمایا تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، تمہارا مددگار رسول اللہ بھی ہیں، فرمایا تمہارے مددگار نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہیں، جی اور رکوع کرنے والے بھی ہیں، یعنی باجماعت نماز پڑھنے والے بھی، یہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ قرآن نے ان سب کو مددگار قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا مزارات اولیاء پر جانا، حضور نے خود فرمایا زوروا فإنہا تذکر الآخرہ، فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ آخرت یاد دلاتی ہیں۔ لہٰذا مزارات اولیاء پر جانا، جی وہاں ایک اپنی آخرت کو یاد کرنا ہے، لہٰذا اس میں شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں۔ اکابر دیکھیں، فتاوی شامی دیکھیں، فتاوی شامی کے مقدمے میں موجود ہے کہ حضرت امام شافعی محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر کوفہ میں جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر 2 رکعت آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جس امام کی میں مزار پر آئے ہوں وہ خود نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب وہ ان کی حیات کی بھی قائل تھے۔ لہٰذا جس کے مزار پر بندہ جاتا ہے فیض لینے کے لیے، فیض اسی سے لیا جاتا ہے جس کے اندر فیض دینے کی ہمت اور توفیق ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں البلاغ المبین کے اندر کہ جب اولیاء کرام دنیا سے چلے جاتے ہیں اور زیادہ یہ لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، جی مشکل کشائی کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ان پر نماز روزہ عبادات فرض ہوتی ہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد وہ روحانی لذت کے لیے مزارات میں عبادت کرتے ہیں، ان پر کوئی عبادت فرض نہیں ہوتی، لہٰذا وہ لوگوں کی زیادہ مدد کرتے ہیں۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الجامع الصغیر فی حدیث البشیر والنذیر میں فرمایا کہ آقا نقل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اطرب الحوائج، جی ہند آسان الوجوہ، فرمایا کہ اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں کے پاس جا کر جو ہے وہ طلب کیا کرو حاجتیں۔ معلوم ہوا اچھے چہرے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں جو اولیاء کرام ہیں، وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ ابن ماجہ میں روایت ہے من کثرت صلاتہ
باللیل حسن وجہ بالنہار، فرمایا جو رات کی نماز زیادہ پڑھتی ہیں دن کے وقت ان کے چہرے زیادہ حسین ہوتے ہیں۔ یہ کن کے ہیں؟ اولیاء کرام کے۔ حضرت فیض عالم حضور داتا گنج بخش علیہ رحمۃ جیسی ہستیاں ہیں، حضرت خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمۃ جیسی ہستیاں ہیں، حضرت شاہ رکن عالم علیہ رحمۃ جیسی ہستیاں ہیں، اور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب فاتح مرزائیت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں ہیں جی، اور حضور سائیں عظیم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضور سائیں لالا پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کریپرشی والی ہستیاں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو لوگوں کی حاجتیں دنیا میں بھی پوری کرتے رہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ امام غزالی نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کی حاجتیں پوری کرے گا، اللہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو تصرف عطا فرمائے گا جی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ان للہ عبادن، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو حاجتوں کے لیے خاص کر دیا ہے، لوگ ان کے پاس آتے ہیں وہ حاجتیں پوری کرتے ہیں جی۔ تو اس لیے داتا حضور جایا کرتے تھے اپنی زندگی میں دمشق کے اندر، بستام کے اندر، اور شام کے اندر جی، قومس کے اندر، تومس کے اندر جی، بیت الجن کے اندر، اور اسی طریقے سے فرغانہ کے اندر، نیشا پور کے اندر، خوزستان، ملتان اور لاہور اور دیگر کئی مقامات پر حضرت فیض عالم حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جانا، سفر کرنا یہ ثابت ہے۔ لیکن بھائیوں ذہن میں رکھنا، ہم بھی مزارات اولیاء پر جاتے ہیں لیکن ہم اصل مشن اور مقصد کو نہیں سمجھتے۔ حضرت فیض عالم آپ مزارات پہ گئے، ہم 3 مزارات پر آپ کی حاضری کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہونا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ حضرت فیض عالم کے کئی مقاصد تھے، مثلاً ایک تھا کسب معرفت، بزرگوں سے روحانی فیض حاصل کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ عبرت اندوزی، تیسرا یہ ہے کہ تحصیل فیضان، چوتھا یہ ہے کہ تجربہ مشقت و ریاضت جی، اور میت صلحاء وغیرہ وغیرہ کافی۔ دیکھیں قرآن نے بھی کہا ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یغشی الارض بعد موتہا، کہ تم جاؤ زمین میں پھیلو، سیر کرو۔ شیخ سعدی نے نہیں گلستان لکھی، سیر و تفریح کر کی تو کتاب لکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یغشی الارض بعد موتہا، اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو کہ زمین بنجر ہوتی ہے پھر اللہ اسے کیسے دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ ایک سیر کا یہ مقصد ہے جی، اور دوسرا کیا مقصد بیان کیا؟ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، فرمایا محبوب آپ فرمائیں کہ جاؤ سیر کے لیے لیکن دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ عبرت اندوزی اور یہ چیزیں سیر کے اندر جو ہیں وہ داخل ہیں۔ یہی وجہ ہے قوم سمود، قوم عاد کے کھنڈرات کے پاس جب سرکار گزرا کرتے تھے، بخاری میں آتا ہے سر اقدس نیچے کر کے جلدی جلدی گزر جاتے تھے، تو لہٰذا کئی مقاصد ہیں۔ حضرت فیض عالم حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب کشف المحجوب شریف، کشف المحجوب شریف جو ہے آپ کی جو مشہور کتاب ہے، اس کے صفحہ 146 پر موجود ہے کہ حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر حضرت فیض عالم جو تشریف لے گئے، اور آپ کا مزار ملک شام میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہاں میں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ اس کا مطلب کیا؟ اولیاء کرام مزارات پر جا کر کشف القبور اور مراقبہ اور محاسبہ نفس کیا کرتے تھے، یہ بھی ایک مقصد تھا مزارات اولیاء پر جانے کا۔ حضرت فیض عالم فرماتے میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ لگی تو خواب میں مجھے سرکار کا دیدار ہو گیا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مر رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ فرمایا مر رآنی لم تمسس النار ابدا، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا کبھی جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ اور ایک روایت میں ہے مر رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے ان قریب وہ بیداری کے عالم میں بھی میرا دیدار کرے گا۔ عالم رویا میں دیکھا، عالم خواب میں دیکھا، تو انشاءاللہ وہ عالم بیداری میں بھی جو ہے وہ دیدار کرے گا۔ حضرت فیض عالم فرماتے ہیں کہ وہاں میری آنکھ لگ گئی حضرت بلال کے مزار پر، جب میری آنکھ لگی تو خواب میں مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ فرماتے ہیں زیارت نصیب ہوئی، اور وہ باب بنی شیبہ سے داخل حرم ہوئے، اور انہوں نے ایک بوڑھے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، جیسے فرط شفقت سے بچوں کو گود میں اٹھایا جاتا ہے، جیسے محبت سے گناہوں سے معصوم بچے ہوتے ہیں نا، ان کو اٹھایا جاتا ہے، والدہ یا کوئی بڑا بزرگ یا کوئی پیار سے ان سے اٹھاتے ہیں، ایسے اٹھایا ہوا ہے۔
حضرت حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بھی چوما اور پائے اقدس کو بھی آپ نے چوما۔ تو معلوم ہوا ہاتھ پاؤں چومنا کوئی بدعت نہیں ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے۔ وہ دل ہی میں متعجب تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ حضور نے اٹھایا ہوا ایک بچے کو، اور ہوش رسالت میں موجودہ ہستی ہیں کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی کیفیت باطن منکشف ہو گئی۔ حضور تو نبی کا تو معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا، دل کی حالت کو جاننے والا، کیفیت منکشف ہو گئی۔ حضرت حجویری کو سوال سے پہلے ہی جواب عطا فرما دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے اور تمہارے علاقے کے امام ہیں۔ امام اعظم کو گویا حضور کی زبان سے امام المسلمین قرار دیا گیا، امام الائمہ قرار دیا گیا۔ آغوش رحمت میں موجود بزرگ حضرت امام ابو حنیفہ تھے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے الحمدللہ وہ مقلد تھے، کچھ امام اعظم ابو حنیفہ کے تھے، کچھ دیگر ائمہ کے تھے، تو لہٰذا تقلید اگر برا عمل ہوتا تو کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرماتے کہ یہ تمہارے اور تمہارے علاقے والوں کے امام ہیں۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ یہ نہیں کہ اولیاء کرام کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت بلال حضور کے غلام ہیں، ان کے مزار کا یہ فیض ہے حضرت بلال کا کہ وہاں حضرت فیض عالم حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کو حضور کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ائمہ فقہ کے مقامات اور مدارج ہیں، طبقات ہیں، اس لیے امام اعظم کو کہا گیا کہ یہ تمہارے امام ہیں، امام الائمہ ہیں جی۔ اور تیسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی ظاہری کیفیات سے اپنے آپ کو حدیث کی خدمت میں، فقہ کی خدمت میں فنا کر چکے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اولیاء کرام مقلد ہیں۔ امام بخاری خود مقلد ہیں، سائے ستہ کے دیکھیں محدثین مقلد ہیں، وہ سارے مقلد ہیں، کسی نہ کسی امام کے، کسی نہ کسی بزرگ کے۔ امام رازی نجم الدین کبریٰ کے بیت ہیں، مرید ہیں جی۔ دیکھیں تو معلوم ہوا کہ حضرت فیض عالم دمشق شام، ملک شام میں حضرت بلال کے مزار پر گئے، اور ضرور کس کے لیے گئے؟ کسب فیض کے لیے گئے، روحانی جو ہے وہ کشف اس کے اصول کے لیے گئے، مراقبہ کے لیے گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ ان پاکان امت کے مزارات پر یہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں، رحمت الہی کے اسٹیشن ہیں۔ ٹرین ہر جگہ سے نہیں ملتی ہے، اسٹیشن سے ملتی ہے۔ حضرت فیض عالم وہاں گئے، سرکار کی وہاں زیارت نصیب ہو گئی۔ اگر چاہتے تو اپنے علاقے میں رہتے، لیکن فیض لینے کے لیے گئے تو پھر حضرت بلال نے فیض اور حضور نے فیض عطا فرما دیا۔ حضرت فیض عالم ایک دوسرے مقام پر، حضرت فیض عالم ایک دوسرے مقام پر، یعنی کشف المحجوب کے صفحہ 54 کو دیکھیے، ایک اور مقام پر حضرت حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ایک روحانی عقدہ کشائی کے لیے، روحانی جو ایک حجاب اور رکاوٹ ہے اس کو کھولنے کے لیے آپ بستام میں اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر تشریف لے گئے۔ آپ کو معلوم ہے جیسے فرشتوں میں سید الملائکہ جبریل امین ہیں، اولیاء کرام میں کہا جاتا ہے کہ بایزید بستامی کو بھی اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ ان کے مزار پر آپ نے قیام کا ذکر فرمایا، جس کے نتیجے میں ان کی امید جو ہے وہ بر آئی تھی۔ دوبارہ ویسے ہی کوئی معاملہ درپیش ہوا، وحسب سابق مرقد بایزید پر حضرت فیض عالم حاضر ہو گئے، اور برابر 3 ماہ وہاں مقیم رہے، 3 مہینے تک فیض لینے کے لیے وہاں رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے کثرت سے مجاہدہ اور ریاضت کی۔ اور پاک کتنے تھے اولیاء کرام؟ جو فٹ بات پہ نشئی پڑا ہوا ہے وہ سنیوں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ دیکھیں کتنے اولیاء کرام پاک تھے۔ حضرت فیض عالم فرماتے ہیں 3 بار میں نہاتا اور 30 بار تجدید وضو کرتا۔ فیض لینا ہے تو باوضو جانا ہے مزارات اولیاء پاک، پاک صاف ہو کر جانا ہے، اچھے کپڑے پہن کر جانا ہے، خوشبو سے معطر ہو کر جانا ہے۔ مگر اب کی بار میرا مسئلہ حل نہ ہوا جی۔ واپسی کے سفر میں کمشق کی ایک خانگاہ کے شکم پر وہ زہر پرست نام نہاد صوفیوں کی طرف سے حضرت فیض عالم حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے ساتھ روا رکھی جانے والی بدسلوکی پر ان کے احساس شکست نفس اور غیر معمولی صبر و تحمل کے نتیجے میں
ان کی عقدہ کشائی ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ اور بعض کتابوں میں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو خربوز تھا اس کے چھلکے بھی مارے، خشک روٹی دی، تکلیفیں دی۔ داتا حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس صبر کے بدلے میری جو ہے اس مزار کی برکت سے عقدہ کشائی فرما دی۔ معلوم ہوا کہ روحانی استمداد اور مانوی عقدہ کشائی کی نیت سے مزارات اکابر پر حاضری اور قیام نہ صرف حضرت اجویری کے نزدیک روا اور مفید تھا بلکہ ان کے معمولات شریفہ میں بھی داخل تھا۔ ایسے احوال میں وہ زندہ مشائخ سے رجوع بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ جی تو حضرت فیض عالم مزارات صوفیہ اور اکابر پر نہایت ادب و احترام سے حاضری دیتے اور ترجیحاً آپ مزار کے پاس اکیلے بیٹھتے تھے۔ یہ نہیں کہ پورے مرید اور پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے، نہیں، آپ اکیلے بیٹھتے تھے۔ اور موجودہ ترکمانستان میں مہینہ کے مقام پر معروف شیخ طریقت حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے۔ یہ تیسرے مزار کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس پر حضرت فیض عالم نے خود حاضری دی۔ شیخ ابو سعید حضرت اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محبوب مشائخ میں شمار ہوتے ہیں، اور جیسا کہ مقدمہ کشف المحجوب میں ہے کہ جب داتا حضور لاہور تشریف لائے یہ بھی ساتھ تھے اور کشف المحجوب کا بھی انہوں نے مشورہ دیا، اور شیخ کے جو ہے اخلاف سے ان کے گہرے مراسم بھی تھے۔ حضرت اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متعدد بار ان کے مزار پر حاضر ہوتے رہے۔ معلوم ہوا کہ وہ ان سے پہلے رخصت ہو گئے۔ ایسی ایک حاضری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اپنے معمول کے مطابق حضرت ابو سعید کے مزار پر تنہا بیٹھا تھا۔ کیسے بیٹھا تھا؟ اکیلا بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا ایک سفید کبوتر آ کر ان کے مزار کے غلاف میں چھپ گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ولیوں کے مزار پر کبوتر آتے ہیں، وہ خود بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہاں ذاکرین کے ذکر سے ان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور یا اکرام کے مزار کیا، مسجد نبوی شریف میں پرانی تاریخ پڑھیں کبوتر ہوتے تھے، جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں کبوتر آتے ہیں۔ حضور غار ثور میں گئے تو بہر کبوتری نے ڈیرا لگایا وغیرہ۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک سفید کبوتر آ کر ان کے مزار کے غلاف میں چھپ گیا، میں نے سوچا اور کسی کا پالتو کبوتر ہے اور نکل بھاگا ہے۔ میں نے اٹھ کر اسے تلاش کرنا چاہا تو غلاف کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی آپ فرماتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوا، یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک رات مجھے خواب میں صاحب مزار کی زیارت ہوئی، اللہ اکبر، اور میں نے ان سے اس معاملے میں استفسار کیا، وضاحت پوچھی کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کبوتر کا؟ انہوں نے فرمایا وہ سفید کبوتر میرے نیک اعمال ہیں۔ اللہ اکبر، ولیوں کے کتنے اعمال ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نسبت سے بخشے جائیں گے، عمل کی ضرورت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ سفید کبوتر میرے نیک اعمال ہیں جو ہر روز میری قبر میں میرا دل بہلانے آتے ہیں، لہذا نیک اعمال ہوں گے تو قبر میں چین اور سکون نصیب ہوگا۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ مہینہ میں حضرت اجویری کا یہ قیام اور مزار شیخ ابو سعید پر حاضری کئی دنوں پر مشتمل تھی، اور صاحب مزار کی روحانیت کا ان سے قریبی رابطہ بھی استوار تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کی زیارت بھی ان کو نصیب ہوئی۔ تو غرض کے فیض عالم کا کبھی حضرت بلال کے مزار پر جانا، کبھی حضرت بایزید بستامی کے مزار پر جانا، کبھی حضرت ابو سعید الخیر ان کے مزار پر جانا، یہ ثابت ہے۔ اور اس سے اب نکات کیا نکلے، ہم 6 نقطے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ان تینوں اسفار سے کیا استنباط مسائل کیا ہوا؟ نمبر 1، حضرت سید علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اصول برکت و فیضان اور باطنی کشائش کے لیے مزارات صالحین کی زیارت اور وہاں قیام جائز، مفید اور ضروری ہے۔ یہ مقاصد ہیں اولیاء کرام کے مزارات کے، یہ ہونے چاہیے۔ نمبر 2، کیا مقصد ہونا چاہیے؟ مزارات صالحین پر حاضری دینے کا مقصد قیام کے دوران آداب زیارت ملحوظ رکھنا، طہارت کا خصوصی اہتمام کرنا اور مراقب رہنا، مراقبہ کرتے رہنا، اکیلے بیٹھنا، خاموشی کا التزام کرنا وغیرہ جیسے امور مستحسن ہیں، اور ان کا لحاظ کرنے سے حصول مراد میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 3، صالحین کے مزارات کی زیارت سے بہت سے روحانی عقدے حل ہوتے ہیں، اور سچے صادق طالب کی استعداد کے مطابق اس کی تسکین خاطر کے کئی پہلو نکلتے ہیں۔ نمبر 4، صاحبان مزار بلطف ایزدی اللہ کی مہربانیوں کے ساتھ اپنے ہاں حاضری دینے والوں کے لیے ظاہری اور باطنی معاملات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں اور انہیں فیوز و برکات سے بے بہرا نہیں رکھتے۔ نمبر 5،
مزارات مشائخ پر سالکوں کی لطیف روحانی جی اور زیادہ فعال ہو جاتی ہے، کشف و الہام اور سچی خوابیں اور بشارات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اطمینان قلب کا حصول یقینی ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، سالکین کی خوابوں کی بھی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے۔ صاحبان باطن کے خواب سچے ہوتے ہیں اور ان میں رہنمائی کے کئی اشارات چھپے ہوتے ہیں۔ سالکوں کو مشائخ کرام کی خوابوں کی بھی خصوصی مطالعہ کرنا چاہیے۔ جی الدر الثمین فی مبشرات النبی الکریم، شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے، خواب کے ذریعے حضور سے ان کا رابطہ ہوا۔ نمبر 7، سالکین کے مزارات کی حاضری دیتے ہوئے واضح اور پختہ نیت کا ہونا افادہ اور برکت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور نمبر 8، مزارات اولیاء پر فیض لینے کے لیے عاجز بن کے جاننا چاہیے۔ عاجزی سے سب کچھ ملتا ہے، دلاگر تواضع کنی اختیار، شود خلق دنیا ترا دوستدار۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دل تو عاجزی کرے گا تو ساری دنیا تجھے دوست رکھے گی جی۔ اور نمبر 9، مزارات اولیاء پر جانا ہے، پاک صاف رہنا ہے، جتنا عرصہ وہاں رہنا۔ دیکھیں نا داتا حضور نے بایزید بستامی علیہ الرحمہ مزار پر دن میں مطلب ہے کہ 3 مرتبہ وضو اور کتنی مرتبہ آپ غسل کرتے تھے۔ پاکی کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ نمبر 9۔ اور نمبر 10، وہاں کی جو چیزیں ہیں، خواہ وہ کبوتر ہیں، خواہ وہاں کے مجاور ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ ان کے ذریعے بھی اکتساب فیض کے اشارات ملتے ہیں وہ حاصل کرنے چاہیے۔ یہ جو ہے 10 تلک عشرۃ کاملہ کے مطابق یہ 10 مسائل کا استنباط ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں فیض عالم کے مزار شریف سے فیض لینے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے 16 سال سے ہم فیض عالم کے قدموں میں جامع حجویریہ میں پڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پڑھاتے رہیں گے۔ فیض عالم کے قدموں کی برکت ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں فیض عالم کی غلامی نصیب فرمائی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔